دوستو حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشف بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو قوم سمود کہا جاتا تھا۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جیشر کی طرف سے منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آباد تھی اور ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے، جو حجہ سے شام کو جانے والے ایک قدیم راستے پر واقع ہے۔ قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی۔ وہ میدانوں میں قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر عالیشان گھر بناتے تھے۔ چنانچہ میدان صالح میں آج تک ان عمارتوں کے آثار موجود ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہ درہ بھی دیکھا جہاں سے بعض روایت کے مطابق اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور ایک دوسرے کا قتل کرنا ان کے لیے معمول کا کام تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں جن کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہ تھا، اور جو آدمی طاقتور یا پیسے والا ہوتا وہ اسی پر اپنی جان نچھاور کرتی، اور یہ سب برائیاں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک بزرگ ایسے تھے جو کہ ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے برے طریقے انہیں ناپسند تھے۔ وہ بہت اچھے اور مددگار تھے، اس لیے کافر بھی ان پر یقین کرتے تھے، اور یہ بزرگ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں تنہا انسان تھے جو کہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے۔ وہ کہتے کہ آپس میں مت لڑو، دھوکے بازی چھوڑ دو، اور قتل اور زنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، لیکن لوگ انہیں ہمیشہ نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنا مال دیا ہے اور ہر طرح کی خوشحالی عطا کی ہے، لیکن افسوس یہ لوگ سخت نافرمان ہیں۔ آخر یہ لوگ ان گناہوں سے کیسے باز آئیں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے دور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا: اے صالح، آج سے میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا، جاؤ اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام نبوت کی ذمہ داری سے گھبرا گئے، لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ جتنی بڑی مجھ پر ذمہ داری ہے اس سے بھی کئی بڑی میرے رب کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد آپ قوم سمود کو دین کی دعوت دینے لگے۔ آپ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور فرمایا: اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر تمہاری نجات کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ایک ہے اور وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں، نہ کہ ان پتھر کے بےجان مورتیوں کے سامنے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ تیرے رب کا غضب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں گی اور تم دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد بھی قوم سمود راہ راست پر نہ آئی اور اپنے خداؤں کے خلاف باتیں سن کر غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے صالح، ہمارا خیال تھا کہ تم تو بہت سمجھدار ہو، لیکن اب تمہاری باتیں سن کر یہ اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو۔ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تو ہے کہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے چلتے ہوئے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر ابھی بھی کافر تھے، لیکن پھر بھی آپ تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو ایک پہاڑ کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ اے صالح، اگر تو واقعی سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور اونٹنی کا رنگ لال ہو، اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی
کچھ دیر بعد فرشتہ وہی دوبارہ نازل ہوئے اور فرمایا اے صالح، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میرے لیے اونٹنی نکالنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر جب اونٹنی نکل آئے تو ان لوگوں کا فرض ہے کہ اسے محبت سے رکھیں، نہ کہ اسے تکلیف دیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ ایک دن ہماری یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیے گی اور دوسرے دن شہر کے تمام لوگ اور جانور پیئیں گے۔ اس کے بعد یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ تمام باتیں سمجھا دی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اونٹنی نکل آئی تو ہم ان سب باتوں کو مان لیں گے۔ اس اقرار کے فوراً بعد پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن باقی لوگ ابھی بھی کفر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں، اب ان کی سرداری کس پر چلے گی؟ اس لیے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کچھ لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے پیسے دیے۔ ایک دن جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی تو 3 نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کی غرض سے وہاں پہنچے اور بڑی بے رحمی سے اونٹنی کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی کے پاس پہنچے اور اس اونٹنی کو اس حالت میں دیکھ کر آپ انتہائی ناراض ہوئے اور آپ اداس ہو کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں آپ کو وہی خونی نوجوان نظر آئے جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تو کہتا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان مت پہنچاؤ ورنہ عذاب نازل ہوگا، تو اب کیا ہوا؟ اور اسی طرح وہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ لیکن پھر ان کی ہلاکت کا دن آ گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل آنا شروع ہو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اچانک سے چاروں طرف سے چیخوں پکار کی آوازیں آنے لگیں اور جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجے کہ کان کے پردے پھٹ گئے۔ پھر ایسا طوفان آیا کہ پوری قوم فنا ہو گئی۔ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا، اس لیے آپ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جب عذاب ختم ہوا تو آپ واپس آئے اور اپنی بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو کہ آپ کے سامنے فنا ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں سمجھاتا رہا لیکن تم نہ سمجھے، اور آج تمہارے اعمال نے تمہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دیا۔